قابل تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جہاں میرے صحابہ کے مابین اختلاف رائے کا تذکرہ ہو وہاں خاموشی اختیار کرو۔ اصحاب نبی کے مابین اختلاف رائے کو بیان کرنا اور پھر اسے مابین عداوت اور دشمنی سے تعبیر کرنا یا کسی ایک کا مقام و مرتبہ گرانا دوسرے کا بڑھانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب لائق تعظیم و توقیر ہیں۔ کسی ایک صحابی پر بھی رائے زنی کرنا یا اسے غلط قرار دینا یہ گناہ کا کام ہے اور امت میں انتشار اور افتراق کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منبر و محراب سے ایسے موضوعات پر لب کشائی نہیں کی جاتی، لیکن اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جہلاء دین دشمن لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مابین ہونے والے ایسے معاملات کو ہوا دے کر محض سستی شہرت کے لیے امت میں انتشار پھیلایا ہے۔ ایسے حالات میں اہل علم پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ سادہ لوگ اہل ایمان ان کے لفظوں کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ دشمن اسلام ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اسلام کی اساس اور بنیاد کو چھیڑتا ہے، اسے مشکوک بنا کر وہ اسلام اور اہل اسلام سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بدظن کرتا ہے۔ اس لیے اس مجبوری اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر لازمی جانا کہ مشاجرات صحابہ پر چند معروضات پیش کرو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مابین بہت سارے مسائل میں اختلاف رائے ہوا ہے،
فقہی مسائل میں بھی، معاشرتی مسائل میں بھی، اور نظم و نسق کے مسائل میں بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، اور یہی اختلاف رائے کا بعد میں مختلف فقہوں کو جنم دینے کا سبب بنا، اور یہ اختلاف رائے مسائل میں، فقہ میں کوئی عیب نہیں ہے، برائی نہیں، بلکہ دین کی خوبصورتی ہے۔ کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی حنفی، یہ جو فقہ ہیں ان سب کی بنیاد اور اساس اصحاب نبی ہے۔ ان سب کے ائمہ اور بڑے مقتدا پیشوا صحابہ ہی ہیں۔ ان سب کے پاس جو دلائل ہیں وہ اصحاب نبی سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے فقہ کے ان اختلافات کو ایشو نہیں بنایا جاتا۔ وہ جو معاملات میں، حکومت میں، نظم و نسق میں اختلاف ہوئے، ان کو بنیاد بنا کر تبرع کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین ان اختلافات کو اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اختلاف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے یہ جنگ صفین، جنگ جمل، اس کو صحابہ کی لڑائیاں یا صحابہ کی مابین ہونے والی جنگیں نہیں کہتے، بلکہ اسے مشاجرات صحابہ کا عنوان دیتے ہیں۔ مشاجرات یہ شجر سے نکلا ہے۔ عربی میں شجر کہتے ہیں درخت کو، وہ درخت جو تناور ہو، جس کی بے شمار شاخیں ہوں۔ اب جب شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، ہوا کے چلنے سے وہ شاخیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں مشاجرہ۔ اب دیکھیے، اگر کوئی درخت تناور ہے، بڑا ہے، اس کی شاخیں ہیں، ہوا چلتی ہے، شاخیں ٹکراتی ہیں، تو یہ بدصورتی کہلاتی ہے یا خوبصورتی؟ خوبصورتی کہلاتی ہے۔ درخت کی شاخیں ہوا سے جب آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ خوبصورت منظر کہلاتا ہے، بدصورت نہیں۔ اور یہ ٹکرانا ان شاخوں کا تقاضا بھی ہے۔ تو مشاجرات کا مطلب ہے شاخوں کا باہم ٹکرانا۔ اب جب ہم بولتے ہیں مشاجرات صحابہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین ایک تناور درخت ہے، اور اس دین کی شاخیں اصحاب نبی ہیں۔ تو جب بھی ہوائیں چلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو یہ باہم کبھی ٹکرا جاتی ہیں۔ تو یہ باہم ٹکرانا ان کا عداوت اور دشمنی نہیں ہے، بدصورتی نہیں ہے، بلکہ محبت اور خوبصورتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ صحابہ کے یہ رائے کے اختلاف کو اختلاف صحابہ نہیں کہنا، مشاجرات صحابہ کہنا ہے۔ اس قدر صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کو ملحوظ رکھا گیا کہ اسے عنوان بھی دیا تو مشاجرات صحابہ کا۔ اب آئیے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین رائے کا اختلاف کیوں ہوا؟ حالات کیا تھے؟ حقائق کیا تھے؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ سبھی نے اتفاق رائے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، اپنی جگہ نامزد کیا، اتفاق سے انہیں خلیفہ مانا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد ایک کابینہ بنا دی کہ اس کابینہ میں سے کسی کو خلیفہ چن لیں۔ اس کابینہ نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا۔ یہ 3 خلفاء ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کم و بیش 12 سال کا ہے۔ آخری سالوں میں فتنے سر اٹھانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ جو فتوحات کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو وسعت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے گئے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ اسلامی حکومت 22 سے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچی، یعنی جتنا رقبہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا اسے 2 گنا کر دیا۔ یہ بڑھتا ہوا فتوحات کا سلسلہ دشمنوں کو بایا نہیں۔ جو لوگ تیر و تفنگ تلوار کا مقابلہ نہ کر سکے انہوں نے فتنے پیدا کیے کہ ہم انہیں زور بازو شکست نہیں دے سکتے، چلو ان کے گھر میں لڑائی ڈالتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد اور اساس تھے یہودی۔ عبداللہ ابن سبا ان کا سرکردہ تھا جو یہودی النسل تھا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی شکل بنا کر مسلمانوں میں آیا اور مسلمانوں کو ورغلانے لگا، گمراہ کرنے لگا، آپس میں لڑانے لگا۔ اسی عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ ایک فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ مدینہ منورہ میں حالات ایسے تھے کہ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد 6 دن تک منصب خلافت خالی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 6 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتفاق سے خلیفہ چنا گیا۔ اب یہاں سے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں جنہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور حضرت علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منصب خلافت سنبھالنے کے لیے اصرار کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ اب انہیں جائے پناہ چاہیے تھی، تو حضرت علی کے پاس گئے کہ آپ خلیفہ بنے، ہمیں آپ پر اتفاق ہے۔ مختلف صورتوں میں بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ کبار صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ وہ مدینہ سے نکلے، مکہ چلے گئے عمرے کے لیے۔ کچھ لوگ پہلے ہی عمرے کے لیے وہاں تھے، اور جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب کے لائق ہے، کہ حضرت علی سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں جسے اس منصب پر بٹھایا جانا چاہیے۔ اب بیعت نہ کرنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے، خلیفہ وقت کو قتل کرنے والے یہی لوگ ہیں،
اور ان سے قصاص لینا چاہیے، انہیں قتل کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں اپنے لشکر میں ساتھ بٹھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی امور خلافت انجام دے رہے ہیں، معاملات درست کر رہے ہیں کہ ادھر سے حاجی لوگ حج سے فارغ ہو کر نکلنے لگے۔ یہ خبر مکہ میں پہنچ چکی تھی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب کیے گئے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، ام المؤمنین، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے اور قاتلوں کو ابھی تک پکڑا نہیں، تو وہ غصے میں مکہ سے چلی اور مدینہ آنے کے بجائے بصرہ میں چلی گئی۔ وہاں بھی کچھ تقریریں کی، حلقہ احباب بنا، کچھ لوگ جوش میں آئے، مال فدا کیا، ایک لشکر کی صورت اختیار کر لی کہ ہم ان قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے چلیں اور بصرہ پہنچی۔ بصرہ میں بھی آپ کی تقریروں کا یہ اثر ہوا کہ ایک پوری جماعت بن گئی، ایک فوج تیار ہو گئی۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ ام المؤمنین کے ساتھ یوں ایک جماعت تیار ہو چکی ہے جو قاتلوں سے قصاص لینا چاہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اپنا لشکر لے کر بصرہ کی طرف آئے۔ ادھر سے یہ بھی بصرہ سے نکل پڑے، ایک مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اماں جان کس سلسلے میں آنا ہوگا؟ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری اور مولانا نافع جنگوی صاحب محقق کے دوران اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں یہ حوالہ جات موجود ہے سارے۔ اماں جان کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگی کہ عثمان کے قتل کرنے والے تمہارے ساتھ ہیں، ان کا قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے۔ اماں جان میں یہ معاملہ خود انجام دے لوں گا، آپ جائیے۔ فرمانے لگی کہ میں امت کی ماں ہوں، وازواجہ امہاتہم، اور میرے بیٹے کا قتل ہو اور قاتل دن دناتے پھر رہے ہوں اور میں کچھ نہ کروں۔ یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین مکالمہ ہوا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حالات حضرت عائشہ کے سامنے رکھے، معاملات نمٹ گئے۔ حضرت عائشہ جانا چاہتی ہیں واپس مدینہ۔ یہ دونوں کے مابین بات چیت ہو گئی ہے کہ ہم صبح چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ قاتلوں سے قصاص لے لیجئے گا۔ رات کو جب یہ قافلے دونوں اپنے اپنے مرکز میں محو استراحت تھے کہ وہ جو سازشی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا قتل کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ صلح صفائی ہوگی تو ہماری خیر نہیں ہے، تو اس کو لڑائی میں بدلو۔ کچھ لوگ اس لشکر میں ہیں، کچھ اس لشکر میں ہیں، ایک دوسرے پر تیر چلا دیے، تلواریں چلا دی، بگدڑ مچ گئی، رات کو لڑائی شروع ہو گئی۔ اب یہ لڑائی کرانے والے کون؟ وہی جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں۔ ان کے درمیان لڑائی نہیں تھی، ماں بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، یاد رکھنا۔ لڑائی وہی تھی جو پہلے فتنہ مدینہ میں پیدا کر کے آئے تھے اور اب یہاں لڑائی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے ایک لشکر کا امیر ہو، اس کے لشکر میں جب ایسی کیفیت اسے نظر آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، دوسرے فریق نے حملہ کیا ہے۔ تو اس جنگ میں بڑے کبار صحابہ بھی شہید ہوئے۔ بہرکیف
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا اگلے دن کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر، اونٹ پر، نر اونٹ کو جمل کہتے ہیں، نر اونٹ پر بیٹھی ہوئی اپنے لشکر میں چل رہی ہیں، تو لشکر کا جوش اور ولولہ بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جب تک اماں اس لشکر میں موجود ہیں تب تک یہ جنگ رک نہیں سکتی۔ اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دو۔ اماں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دو، جب وہ گر پڑے گی، اماں بیٹھ جائیں گی تو لشکر سست پڑ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک سپاہی گیا، اس نے ان کی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جب حضرت عائشہ نیچے آئیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کو حکم دیا کہ اماں کو ادب اور احترام سے لے کر آؤ۔ انہیں ان کے محل میں ٹھہرایا گیا اور اگلے دن انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب یہاں نہ تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کا کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی دشمنی تھی، وہ قصاص کے لیے آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات سامنے رکھے تھے اور وہ مان گئی تھی۔ اگلے دن وہ واپس جانے والی تھی کہ رات کو جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ علی اور حضرت عائشہ کی لڑائی تھی یا وہ فسادیوں کا پیدا کیا ہوا فساد تھا؟ یقیناً یہ فسادیوں کا پیدا کیا ہوا فساد تھا۔ اور اس لڑائی کا اثر دیکھیں کہ حضرت عائشہ ساری زندگی اس بات پر پچھتایا کرتی تھی، کاش میں 20 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہوتی، کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں شامل نہیں ہوئی۔ یہ جنگ جمل ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک شام، کہ دمشق ان کا جو تھا مرکزی شہر تھا، کہ آپ لوگ بھی بیعت کر لیں، مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کر لی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تب بیعت کروں گا جب عثمان کے قاتلوں کا قصاص آپ لے لیں گے۔ یہاں یہ ذرا بات باریک ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ممکن ہے وقت 5 منٹ زیادہ بھی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا، فرمانے لگے پہلے قصاص بعد میں بیعت۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے بیعت کرو، بیعت کرنے کے بعد مجھ سے مطالبہ کرو، میں تمہیں قصاص دلوا دوں گا۔ اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت عثمان سے کیا لینا دینا، قصاص کا تقاضا وہ کرتے ہیں جو وارث ہوں۔ اولاً تو حضرت امیر معاویہ کا فرمانا تھا میں عثمان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں اس کا ولی اور وارث ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ معتبر تاریخ کی کتابوں میں، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور حضرت عثمان کی دیگر اولاد بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی۔ اب ولی ہونے کے ناطے یہ تقاضا بنتا بھی ہے، لیکن ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ پہلے بیعت کرو پھر مطالبہ کرو، قصاص بھی مل جائے گا۔ تو یہ دونوں طرف ایک اپنا اپنا فیصلہ تھا، اجتہاد رائے تھا، اس کو کہتے ہیں اجتہادی معاملہ، کہ ان کا اجتہاد تھا پہلے بیعت بعد میں قصاص۔ حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا پہلے قصاص بعد میں بیعت۔ اور اجتہادی نقطہ نظر سے اصول یہ ہے کہ مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اگر وہ صواب ہوا، درست ہوا، 2 گنا ثواب ملے گا، اگر مخطی ہوا، خطا پر ہوا تو بھی 1 گنا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اب دونوں کا اختلاف جو تھا وہ اجتہادی نوعیت کا تھا، کس میں؟ قصاص عثمان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقاضۂ قصاص کرتے ہیں اور حضرت علی تقاضۂ
بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کوفہ میں، یہ سن 37 ہجری کی بات ہے، اور حضرت امیر معاویہ دمشق میں، ایک ملک عراق میں، دوسرا ملک شام میں۔ اب یہ دونوں اس معاملے کو لے کر کے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکلتے ہیں، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ دمشق سے نکلتے ہیں، صفین کے مقام پر آ کر دونوں کی فوجیں پڑاؤ ڈالتی ہیں، جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ اب یہاں آ کر بھی بات چیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہاں میں کچھ باتیں اور بیچ میں شامل کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد گئے عبداللہ بن جریر صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ کے پاس، تاکہ دونوں فریقین میں صلح ہو جائے۔ جب صلح نظر نہیں آئی تو عبداللہ بن جریر دونوں فریقوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں اور بات کسی طرف سے بھی بنتی نظر نہیں آتی۔ یہ تھا اپنے اپنے مسئلے پر ڈٹ جانا، لیکن وہ ڈٹ جانا اجتہادیت کی بنیاد پر تھا، ذاتیت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ذاتی دشمنی کسی کی بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا، حضرت علی کے پاس ایک ان کا نمائندہ آیا، حضرت یہ 15 لوگ زخمی ہیں جن کو قیدی کیا ہے، یہ کس کے لشکر کے ہیں؟ امیر معاویہ کے لشکر۔ اچھا، ان کی تیمارداری کرو، ان کو مرم پٹی لگاؤ۔ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فوجیوں کو کفن پہنا کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب اگر وہ کافر ہوتے تو علی ان کے لشکر کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھتے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو مسلمان مانتے تھے، وہ ان کو مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے حضرت حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین۔ حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں، بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین یہ اختلاف رائے ہوا تھا، یہ صلح کب ہوئی تھی؟ حضرت حسن کے کروانے پر۔ تو معلوم ہوا دونوں جماعتیں مسلمانوں کی تھی، دونوں عظیم تھی، دونوں صحابہ نبی تھے۔ اختلاف تھا اجتہادی نوعیت کا، نہ کہ ذاتی۔ منصب کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے ایک فریق بن کر کے جو صلح کروانے آئے تھے، ان میں سے ایک نے پوچھا، تم خلافت چاہتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، واللہ میں اس وقت علی سے بڑھ کر کسی اور کو منصب خلافت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اللہ کی قسم، میں علی سے بڑھ کر کسی اور کو اس منصب کے لائق نہیں سمجھتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں میرے چچا زاد بھائی عثمان کے قاتلوں کا قصاص دیا جائے۔ اور حضرت ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے قصاص لوں؟ 10,000 لوگوں نے لشکر علی میں سے ہاتھ کھڑے کر لیے، ہم ہیں قاتل۔ اس حد تک گنڈا گردی پہ اتر آئے تھے۔ تو حالات کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن معاملہ اپنا اپنا تھا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن جریر نے بھی لکھا کہ روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ 2 مسلمان فریق آپس میں مقابل ہیں، تو اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، اگر تم کہو تو میں اپنی فوج تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں، علی کو تباہ کر دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے الفاظ جو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، انہوں نے جو اس رومی بادشاہ کو جواب دیا تھا، اس کے الفاظ تھے، او رومی کتے، اگر تو نے لشکر علی کی طرف قدم بڑھایا تو علی کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ یہ ان کی محبت بھی تھی۔ اختلاف وہ نہیں تھا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے۔
میں پھر عرض کرتا ہوں یہ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ تھا، یہ مشاجرات صحابہ ہے، اختلاف صحابہ نہیں ہے، یہ مشاجرات صحابہ ہے، عداوت صحابہ نہیں ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے مابین جو یہ اجتہاد میں اختلاف رائے ہوا، یہ ذاتی نوعیت کا ہرگز نہیں تھا۔ پھر جب یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین صلح کے لیے، توجہ کرنا، میں یہاں ایک بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، صلح کے لیے اتفاق رائے ہوا کہ ایک تیسرا فریق صلح کروائے قرآن کو بنیاد بنا کر۔ وہ جو صلح کروائیں گے، جو فیصلہ کریں گے، ہم اسے قبول کریں گے۔ جب اس بات پر کچھ کبار صحابہ کے نام پیش ہوئے، کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، کچھ حضرت علی کی طرف سے، کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔ اب یہ دونوں فریق اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور تیسرا فریق جو صلح کروانے کے لیے آیا تھا وہ ایک علیحدہ جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پھر صلح ہوتی نظر آنے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 15,000 لوگ یہ کہہ کر باغی ہو گئے، نکل گئے کہ ان الحکم الا للہ، علی یہ جو تم نے یہ فریق بنایا ہے صلح کے لیے، یہ حکم خدا کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ علی کا مانتے ہیں، نہ معاویہ کا مانتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے لشکر سے نکل گئے، اور ان کو اس وقت جو نام دیا گیا وہ کیا تھا؟ خارجی۔ عموماً یہ تصور قائم ہو چکا ہے کہ خارجی اس کو کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کا حمایتی ہے اور علی کا دشمن ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خارجی وہ ہے جو دین کا دشمن ہے، معاویہ کا بھی دشمن ہے، علی کا بھی دشمن ہے۔ یہ پہلے باغی تھے، لشکر علی میں آئے، یہاں صلح ہوتی نظر آئی تو خارجی بن گئے، جب خارجیوں کا قلع کما ہوا تو یہ بعد میں رافضی بن گئے، اور آج تک یہ رافضیت کی صورت میں باقی ہے۔ رافضی ان کو امام زین العابدین نے کہا تھا۔ یہ جو اہل تشیع کے بڑے نام ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ جا رہے تھے کسی مارکے میں، راستے میں باغی ہو گئے، نکل آئے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم رافضی ہو۔ تو یہ پہلے باغی تھے، ابن سبا کے پروردہ، حضرت علی کے لشکر میں آ کر کے یہ پھر کیا ہوئے؟ خارجی ہوئے۔ خارجی ہونے کے بعد یہ رافضی بنے، اور آج بھی انہیں دوسرے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ہی نکل کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بھی جنگ ہوئی، اور ان کا قلع کما کر دیا، چند ایک لوگ بچے۔ اب جو چند ایک لوگ بچے، انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان اگر رہے تو ہماری خیر نہیں ہے، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ ہم ایک ہی دن میں جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہیں ان کو ختم کر دیں۔ انہی خارجیوں نے کیا 17 رمضان کو ان کا جو پلان بنا، 17 رمضان کو علی پر بھی حملہ کریں، امیر معاویہ پر بھی حملہ کریں، اور حضرت عمر بن عاص پر بھی حملہ کریں۔ یہ 3 بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے۔ اب ایک حضرت علی کی طرف گیا جسے ابن ملجم کہتے ہیں، ابن ملجم خارجی، دوسرا حضرت امیر معاویہ کی طرف گیا، اور تیسرا حضرت عمر بن عاص کی طرف گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، حضرت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ بچوں تو میں خود اس کا حساب کر لوں گا، اگر نہ بچوں تو اس کا بھی سر قلم کر دینا۔ تو حضرت حسن نے ابن ملجم کا سر اڑا دیا، اب تو جا جہنم میں، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن انہوں نے حملے کو روک لیا، تھوڑے سے زخمی ہوئے نماز فجر کے دوران۔
تیسرے جو تھے حضرت عمر بن عاص، ان پر حملہ کیا گیا، لیکن اس دن حضرت عمر بن عاص نے نماز نہیں پڑھائی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو کہا تھا تم نماز پڑھاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہی عمر بن عاص ہے، حملہ کیا تو وہ فوجی جرنیل شہید ہو گئے۔ گویا کہ 2 شہید ہو گئے تھے اور تیسرا زخمی ہوا تھا، لیکن وہ جو دوسرے شہید ہوئے تھے وہ عمر بن عاص نہیں بلکہ ان کی فوج کے ایک لیڈر شہید ہو۔ تو یہ خارجی تھے جو امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے، حضرت عمر بن عاص کے بھی دشمن تھے، حضرت علی کے بھی، حقیقت میں یہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے۔ پہلے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، بعد میں حضرت علی کو شہید کیا، حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا، حضرت عمر بن عاص پر حملہ کیا، اور پھر بعد میں دوبارہ یہ ایک اور نام سے حضرت حسین کو کوفہ بلاتے ہیں، اور پھر حضرت حسین اور ان کے رفقا کو بھی شہید کرتے ہیں۔ یہی لوگ تھے۔ تو انہوں نے ہمیشہ سے اسلام کا کلام کیا، اور آج ان سے کچھ بنتی نہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ جی نبی کے صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، لڑائیاں تھی، عداوتیں تھی، جنگیں تھی، اس کو ہوا دے کر اپنا نام اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کی ذاتی عداوت اور دشمنی کوئی نہیں تھی۔ وہ دین کے لیے اور اپنے دین کی سوچ اور دین کا جو فیصلہ کر لیتے تھے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ ذاتی اناد ان کا کوئی نہیں تھا، ذاتی رنجش ان کی کوئی نہیں تھی۔ تو صحابہ نبی کے حوالے سے اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بولتا ہو اس کو خاموش کروانے کی شکت ہو، جواب دے سکتے ہو تو جواب دیں، منہ بند کروائیں، نہیں تو اپنے کانوں کو بند کر کے نکل آئیں۔ کسی کی باتوں میں الجھ کر اصحاب نبی کے حوالے سے اپنے دل میں بغض نہ لائیں۔ دل میں اگر اصحاب نبی کے متعلق بغض آ گیا، سمجھ لیں ایمان نکل گیا۔ جہاں نبی کے شاگردوں کی نفرت ہوگی وہاں ایمان، جس طرح آل نبی کی محبت شرط ایمان ہے، اسی طرح اصحاب نبی کی محبت بھی شرط ایمان ہے۔ آل نبی بھی نبی کے محبوب ہیں، اصحاب نبی بھی نبی کے محبوب ہیں، آل نبی بھی ہمارا ایمان ہے، اصحاب نبی بھی ہمارا ایمان ہے۔ علی و معاویہ اور حضرت عائشہ ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہیں گے۔ وہ کل بھی لڑانے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ایسوں سے بچ کے رہنا، ایمان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں جب آپس میں اختلافی باتیں ہوں تو تم چپ کر جایا کرو۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں رائے زنی کرو، صحابہ کے بارے میں تبرے کرو، صحابہ کے بارے میں تبصرے کرو، نہیں 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 نہیں، وہ سارے حق تھے، وہ سارے حق تھے۔ اور آج ہم پر لازم ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبتوں کو فروغ دیں، نفرتوں سے بچیں، عداوتوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق